باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 32، 33، 34 ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے شعائر اللہ کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ کے شعائر۔ یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، عظمت کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے یہ بات۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان میں اللہ کے شعائر میں بڑے فائدے ہیں، الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک، یعنی آدمی قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھاتا ہے اس سے پہلے، یعنی دودھ اور سواری کی ضرورت ہو، اور بہت سارے اس کے اون سے، بالوں سے، پوست سے۔ ثم محلها الی البیت العتیق، پھر اس کا مقام ہے بیت اللہ تک اسے پہنچانا قربانی کے لیے۔ تو یہاں شعائر اللہ کا اللہ نے ذکر فرمایا، تو شاعر جو ہے یہ شعیرتن کی جمع ہے، یعنی بہووچن ہے اس کا، پلورل ہے شاعر، سنگولر ہے اس کا شعیرتن۔ شعیرتن کہتے ہیں کل عبادت یتقرب بہا الی اللہ تبارک و تعالی، یعنی ہر وہ عبادت جس سے اللہ کا تقرب مقصود ہو۔ تو شاعر، تو اس میں تمام فرائض، تمام واجبات، تمام الہی احکامات، حدود، قیود، شرائط اسلامی سب آئیں گے۔ تو شرائط میں یہاں خاص ذکر فرمایا ایک زمانی شاعر ہیں، یعنی زمانے سے جن کا تعلق ہے، خاص زمانے میں، ان میں سے یہ حج کے افعال ہیں۔ حج اشہر حج ہیں، حج کا زمانہ ہے تو اس کے خاص ہیں ذی قعدہ، ذی الحج، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ اشہر حرم ہیں، حج کے مہینے ہیں، ان کے ساتھ خاص ہے۔ تو انہی میں ادائیگی ہوگی حج کے افعال کی، حج کے مناسک کی، اور دوسرے مہینوں میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح زمانی جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کے دن آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ سب سے برکت والا دن ہے۔ اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن ان کو اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن آپ کی وفات ہوئی۔ ابو البشر، تمام انسانوں کے والد سیدنا آدم علیہ السلام، اسی دن قیامت بپا ہوگی، قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اس لیے جب جمعہ کے دن کا سورج اگتا ہے تو انسان اور جن کے علاوہ تمام جاندار خوف سے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں قیامت تو نہیں آئے گی آج۔ انسان اور جن کو تھوڑا سا اختیار ملا ہے وہ ڈرتا ہی نہیں۔ بہت سے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ جمعہ مسلمان پڑھتا ہے تو جمعہ ہی پڑھتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے، اور بہت سے بدقسمت ایسے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ جمعہ کا دن جو ہے، اسی طرح شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہ زمانی شاعر میں سے ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں شب قدر آتی ہے، اور سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، ھدی للناس۔ اس میں ہدایت ہے سراپا، اور فرقان ہے، یعنی فرق کرنے والا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے والی کون سی باتیں ہیں، اور ناخوش، ناراض کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے شاعر میں سے، تو یہ زمانی شاعر ہیں، شہر رمضان۔ اسی طرح وہ ہیں اشہر حرم۔ اشہر حرم جو تھے ان میں جاہلیت میں بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، جنگ نہیں لڑتے تھے۔ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ تو ترتیب سے ہیں۔
ایک ہے رجب. تو یہ 4 مہینوں میں وہ بھی لڑائی نہیں کرتے تھے اشہر حرم، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس میں تحریف کرتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے. لڑنا ہوتا تھا کسی سے تو کہتے اس بار ابھی اشہر حرم شروع نہیں ہوئے، یعنی شروع ہو جاتے ہو، اس میں چینجنگ تحریف کرتے. ان کا ایک جاہلی شاعر کہتا ہے وہ چونکہ جنگ کے شوقین تھے، وہ احیانا علی بکر اخینا اذا لم نجد الا خانہ. وہ کہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جنگ کے لیے کوئی نہیں ملتا تو ہم اپنی برادری اپنے بھائی والوں بکر پہ ہی حملہ کر دیتے، ان پہ ہی اٹیک کر دیتے ہیں جب کوئی ملے ہی نہیں لڑائی کرنے کے لیے. وہ احیان اس کا جاہلی شاعری کا یعنی کتنے شوقین تھے وہ. یہ ان کا ذریعہ معاش تھا، یعنی لوٹ پاٹ کرنا، وہاں سے چوپائے مویشی لوٹ لے جانا اور قتل و غارت گری کرنا. تو اشہر حرم یہ زمانی شاعر ہے. اور مکانی شاعر یعنی جن کا مقامات سے تعلق ہے وہ شاعر، وہ مقامات سے جیسے بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے. اسی مزدلفہ میں میدان مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کو قرآن نام لیا مشعر حرام، یعنی عزت والا. مشعر شاعر سے ہی بنا ہے، مشعر حرام ہے. تو منی ہے اور تو یہ سب جہاں افعال حج ادا ہوتے ہیں وہ سب مقامات. اور مسجد نبوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. اس میں فضیلت یہ ہے کہ بیت اللہ میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور آپ کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ میں 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو یہ لیکن مساجد یہ سب عام ہیں. آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، یعنی سب سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقامات مسجدیں ہیں. تو اس لیے ان کی تعظیم کرنا، یہ اللہ کے شاعر میں سے ان کی تعظیم کیا ہے؟ تعظیم یہ کہ ان کا احترام کیا جائے، وہاں عبادات ادا کی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور ذکر کیا جائے اور بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں. وہاں لغویات، فضولیات، خرافات نہ بکی جائے، جھگڑا نہ کیا جائے. آپ نے فرمایا آخر میں ایسا ہوگا کہ لوگ مسجدوں کو شاندار بنائیں گے. اب ایسا ہے کہ شاندار مسجدیں اور نمازیں شاندار نہیں ہیں. اس سے پوچھے نماز واجبات اسے پتہ ہی نہیں، شرائط کیا ہے نہیں پتہ ہوتا، مفسدات کیا ہیں ان کے نہیں معلوم. ایسے بالکل نمازیں تو شاندار نہیں، مسجدیں شاندار ہے، 5 اسٹار ہے. تو یہ کہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں کو سجائیں گے، نمازوں کو نہیں سجائیں گے، سجدوں کو نہیں سجائیں گے وہ. تو مساجد جو ہیں عام سب اللہ کے شاعر میں سے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے بدترین چیز جو ہے جگہ ہے وہ ہیں بازار. ان میں آدمی جھوٹ بولتا ہے، گانے چلا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر. اور یہ بعض لوگ جو تسبیح لے کر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ انکم ہو جائے، یہ شرعاً جائز ہی نہیں، چونکہ یہ تو دھوکہ دینا ہے قرآن کے نام پر. بعض لوگ داڑھی واڑی بڑھا کے نماز نہیں پڑھتے وہ، اور وہاں قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ نماز تو پڑھتے نہیں، لیکن وہاں یہ دکھاتے کہ آدمی دیکھے بھائی یہ تو وہ ہے، تو جہاں سے دینے کے لیے تو یہ جائز نہیں شرعاً. کسی کو تسبیح لے کے یوں وہاں بیٹھ کے اس لیے کہ بکری زیادہ ہو یا وہاں قرآن لے کے بیٹھ جائے آدمی اور پھر تو یہ شرعاً جائز نہیں، چونکہ یہ دھوکہ دینا تاکہ لوگ آئیں. تو یہ مساجد جو ہیں تمام مساجد یہ اللہ کے پسندیدہ مقامات ہیں اور یہ شاعر میں سے ہیں، یعنی مقام شاعر میں سے. اور تمام فرائض واجبات، اور اس میں فرائض واجبات میں عبادات ساری آتی ہیں، یعنی اخلاق، اعمال، عقائد، معاملات. اور یہ معاملات جو ہے یہ سب سے کمزور ہوتے ہیں. آدمی ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں اس کی اچھی ہیں، بعض لوگوں کی نمازیں اچھی ہوتی ہیں لیکن معاملات میں کچے ہوتے ہوں. لیکن آدمی کا جو تقویٰ ہے، طہارت ہے، اس کی نیکی ہے، اس کا معاملات سے پتہ چلتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک کی تعریف کی گئی کہ بہت اچھے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کوئی درہم دینار پیسے کی لین دین کا کوئی معاملہ کیا ان سے؟ تو یہ پیسے کے لین دین کے معاملے میں ایسے ہوتے ہیں بھائی بھائی کا ادا نہیں کرتے. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں میں نے لیا ہی نہیں میں نے. اور قرض کی ادائیگی بہت مشکل ہے. قرض دیا اس نے احسان کیا، اب اس کی وصولیہ بھی اس سے زیادہ مشکل ہے، اس نے تو احسان کیا. تو معاملات میں وہ اچھے خاصے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. تو معاملات سے پتہ چلتا ہے. ایک نے کہا جی یہ نیک لوگوں کو کیسے پتہ چلے کون ہے نیک لوگ بتاؤ؟
انہوں نے بتایا وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہوں، خوب نوافل کثرت سے پڑھتے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز تو یصلی البر والفاجر، اچھا برا ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، بات تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں ووٹ کے لیے۔ ہمارے ایک آیا ودھائک تھا، نماز کے لیے عیدگاہ میں اس نے عید کی نماز پڑھی، کلمہ نہیں پڑھا، نماز پڑھ لی اور اس عیدگاہ کے لیے پیسے بھی دیے، تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھے برے سب پڑھ لیتے نماز۔ اور وہ کہ جی حج کرنے والے تو ان کا حج بھی اچھے برے سب کر لیتے، اس کی نیت سیر سپاٹے کی ہوتی ہے، اس لوگ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو سیر سپاٹے کی نیت سے جاتا ہو، وہاں سے گولڈ وغیرہ خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہ صدقہ خیرات صدقہ بھی کرتے ہیں، تو پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان ہوگی معاملات سے، لین دین میں وہ کیسا ہے، یعنی کسی کا لے کے اسے دیتا ہے کہ نہیں، تو معاملات سے آدمی کے تقویٰ طہارت کا پتہ چلتا ہے۔ ورنہ تو ویسے تو ہر آدمی وہ تسبیح لے کے پھر رہا ہے اور معاملات میں وہ کچا ہے، تو معاملات سے پہچانا جاتا ہے، پڑوس سے کہ حقوق ادا کرتا ہے نہیں۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، یعنی آپ ہر خطبے میں یہ بھی بات فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لا، لوگوں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو امانت دار نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد لا، اس کی دینداری کا کوئی اعتبار نہیں جو وعدے کا پابند نہ ہو۔ آپ یہ فرماتے قلم، یعنی بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے یہ بات نہ فرمائی ہو، ہر خطبے میں آپ فرماتے۔ تو معاملات تو یہ شاعر ہیں، اسلامی احکامات جو ہیں وہ اللہ کے شاعر ہیں، ان کی تعظیم ہے، ان کی ادائیگی کرنا، ان کی تعظیم ان کی ادائیگی کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ڈرنا یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت، ان سے محبت کرنا، ان کی ادائیگی کرنا، اللہ کے حقوق ادا کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ شاعر۔ یہاں فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کے شاعر میں کی تعظیم کرے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں وہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، یعنی یہ کیا ہیں؟ سائنس ہیں، سمبلس ہیں، کس کی؟ اللہ کی عظمت کی، اللہ کی بڑائی کی نشانات ہیں، اللہ کی عظمت۔ اور سب سے بڑا شاعر کہ اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کے احکامات کی تعظیم کرنا، اللہ کے نام کی عظمت کرنا۔ اللہ کے نام پر اگر کوئی مانگتا ہے تو اسے دے دے، کیونکہ اللہ کا نام لیا اس نے، اللہ کے نام پر اگر کوئی اسے دے دے تو اللہ کے نام کی تعظیم کرنا۔ اگر اللہ کا نام کسی پرچے میں لکھا ہو، وہ نیچے پڑا ہو اور کسی کو پتہ چلا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا، اٹھایا نہیں اس نے، تو کافر ہونے کا ڈر ہے، کافر ہو جائے گا وہ، چونکہ اللہ کے نام کی تعظیم کرنا شاعر میں سے فرض ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، جگہ جگہ فرمایا اپنے رب کے عظیم نام کی تقدیس بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی معرفت بیان کیجئے۔ اور یہ قرآن آسمانی کتابیں، یہ اللہ اور یہ سب کا مجموعہ جو ہے اس کتاب نے سب کو منسوخ کر دیا، تو قرآن پاک میں تدبر کرنا، اس کے الفاظ سیکھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ شاعر میں سے، یہ تو سب کا مجموعہ ہے، اسی نے بتایا، قرآن نے بتایا، تو یہ شاعر میں سے۔ اس سے اچھا ان میں غفلت کیسے ہوتی ہے؟ ان میں غفلت ایسے ہوتی ہے کہ آدمی معصیت سے، گناہوں سے، ان میں ان کی تعظیم میں، اللہ کے شاعر میں غفلت، تو معصیت سے، غفلت سے، بد نگاہی سے، بد نظری سے، وہ کہ غفلت پردہ پڑ جاتا ہے غفلت کا، پھر آدمی اس میں کمزور ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، فرشتے جانتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی پاکی، بڑائی، تقدیس، تحمید بیان کرتے رہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، وہ کھاتے پیتے معصوم ہیں، پھر سب سے زیادہ فرشتے جانتے ہیں، اور وہ تو دیکھتے رہتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں۔ تو جو جانے گا وہ ڈرے گا، جو جانتا ہی نہیں وہ تو ڈرے گا ہی نہیں۔ اب کوئی ڈی ایم کو نہیں جانتا، اس کے پاس ڈی ایم آ گئے، وہ کہ پینٹ شرٹ والا کوئی آ گیا ہوگا عام آدمی، لیکن اگر وہ جانتا ہے تو اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور جو کچھ ہے گھر میں سب پیش کرے گا، وہ جو کچھ بھی ہے اس کی گھر میں، جھونپڑی میں۔ تو جو جانے گا وہ ڈرے گا، سوتے ہوئے آدمی کے پاس شیر آ جائے وہ ڈرے گا ہی نہیں، لیکن اگر وہ جگ رہا ہو تب آ جائے تو وہ تو خوف سے مر جائے گا، یعنی اس کے حملے سے پہلے ہی مر جائے گا، جاننے کی وجہ سے کہ شیر آ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی، اللہ کے حدود، اللہ کے فرائض، اللہ کے واجبات کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے بات،
یعنی آدمی کے دل میں تقویٰ ہے، خوف ہے، خشیت ہے تو تعظیم کرے گا. لیکن اگر دل میں تقویٰ، طہارت، خوف، خشیت نہیں ہے تعظیم نہیں کرے گا، فرائض بھی ادا نہیں کرے گا، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، نہ پڑوسیوں کے حقوق، نہ بندوں کے، نہ اللہ کے کسی کے حقوق ادا نہیں کرے گا. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اسی لیے شاعر بنا شعور سے. شعور مطلب پورے ارادے کے ساتھ. اسی لیے نیت فرض ہے، نماز میں بھی نیت فرض ہے، کسی بھی عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. اگر اس نے نیت نہیں کی، روزہ رکھ لیا، نیت کی نہیں، اور سحری سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ نہیں ہوا اس کا، بھوکا رہا ہو، چونکہ نیت تو کی نہیں اس میں. تو شعور کے ساتھ کام کرنا. یعنی بچوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ غفلت ہوتی ہے، ہم بچوں کو لاتے ہیں ضروری چیزیں، سبزیاں لاتے ہیں، 2 روپے کی سبزیاں لائے، لیکن ہم نے اگر یہ نیت کی کہ اللہ نے ان کے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں، ہم ان کو ادا کرتے ہیں، تو اسے اجر ملے گا. 1 روپے کی وہ مرچ لایا، ہری مرچ، اس میں اجر ملے گا اسے. بیوی سے اگر وہ ملتا ہے بستر میں اور اس کی نیت ہے کہ اس کے حقوق ہیں، اور آپ نے یہ سمجھا ہے، یعنی یہ بات آدمی سمجھتا ہے، یہ تو اپنی خواہش پوری کرتا ہے انسان اپنی بیوی سے، اس میں کیا ثواب ہے، یہ کیا عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ اپنی بیوی سے نہ ملتا تو دوسرے سے ملتا، اور دوسرے سے ملنا گناہ تھا، گناہ کبیرہ تھا، حرام تھا، تو اس لیے اپنی بیوی سے ملنا ثواب ہے، یعنی وہ عبادت ہے، تقرب ہے. لیکن نیت کرے اس میں. اگر اس نے نیت ہی نہیں کی، ہمارے یہاں یہ کہ بے نیتی ہے، بعض دفعہ بد نیت نہیں ہوتی، بری نیت نہیں ہوتی، لیکن بے نیتی ہوتی ہے. بے نیت کوئی نیت ہی نہیں کی اس نے، یعنی اخراجات وہ ادا کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کے، پڑوسیوں کے، نیت کوئی نہیں ہے اس کی. تو یہ شعیرہ بولتے ہیں کل عبادت یتقرب بها الی اللہ تبارک و تعالی، یعنی ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی قربت، اللہ کی عظمت، محبت، بڑائی بیان کی جائے. لیکن اس کی مقبولیت یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، وہ عمل جو ہے شریعت کے مطابق ہو. ایک یہ شرط ہے کسی بھی عمل کے لیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس میں اخلاص ہو، یعنی اللہ کے لیے وہ کام کرے، اللہ کی خوشی کے لیے، مخلوق کی خوشی کے لیے نہیں. اللہ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب لکم فیہا منافع. تو یہاں جو ہے تو وہ جمادات کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مسلم ہو یا غیر مسلم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ شاعر میں سے ان کی مدد کرنا، تعاون کرنا. اور پورا ایک اصول بنا دیا اللہ نے، اصول بتایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے ہر کام میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اگر یہ سماج، کوئی بھی سماج یہ اصول اپنا لے تو وہاں برائی نہیں ہو سکتی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، سہیوگ کرو، سپورٹ کرو. اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، ایک دوسرے سپورٹ مت کرو، چونکہ سپورٹ نہیں ملے گی تو وہ گناہ نہیں کر سکتا. لکم فیہا منافع، اور ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں. منافع نفع سے بنائے، فائدے ہیں الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک، یعنی جب تک قربانی کی نیت نہ کرے آدمی قربانی کے جانور کی تو اس کا دودھ پیے گا، اسے استعمال کرے گا ہر طرح، اور اس کا گوشت پوست استعمال کرے گا. ثم محلها البیت العتیق، پھر قربانی کی نیت کر لی تو پھر اسے وہ جو حرم میں ہے، حاجی حجاج کرام ہیں وہ وہاں بیت اللہ کے حرم میں اسے لے جائیں گے. محلها، اس کا مقام ہے بیت العتیق، یعنی عتیق معنی سب سے پرانا گھر، سب سے پرانا گھر بیت اللہ ہے. اور ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا بیت اللہ ہے، اور سب سے پہلے ختم بھی وہ ہوگا. آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک سیاہ فام، کالا سیاہ حبشی جس کو ذو السویقتین کہیں گے، وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، ایک ایک اینٹ الگ کر دے گا، تو جب اللہ چاہے گا اسے ختم کر دے گا، قیامت بپا ہوگی. اور اسی کو فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یعنی اللہ نے بیت اللہ کو جو عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، لوگوں کی زندگی کی بقا کا ذریعہ بنایا اسے، یعنی زندگی اس زمین پر جب تک باقی رہے گی، جب تک وہ باقی ہے، اور جب چاہے گا وہ اسے ختم کر دے گا. ذو السویقتین، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، قیامت آ جائے گی. البیت العتیق فرمایا سب سے پرانا گھر، تو بننے میں سب سے، اور بگڑنے میں سب سے پہلے وہ بگڑ جائے گا. البیت جب اللہ کا حکم ہوگا، اسی کا حکم سے بگڑے گا وہ. چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک بلڈنگ میں کوئی بھی نہیں جا سکتا،
اجازت بغیر وہاں سیکورٹی ہے سخت، لیکن وہیں اگر مرمت کی ضرورت پڑی کنسٹرکشن کی تو پھر وہاں کوئی بھی جا سکتا ہے، تو جب اللہ چاہے گا ذو السویقتین اسے ڈھا دے گا۔ البیت العتیق افعال حج جو ہے یہ حج کے ایام ہیں، آپ نے فرمایا کہ حج جو ہے اگر کوئی حج نہ کرے بغیر شرعی عذر کے، یعنی کوئی شرعی عذر نہیں ہے اس کا، شرعی عذر وہ ہے جو شریعت کے مطابق عذر ہو، ایسے نہیں ہم بہانہ بنا لیں، کوئی حیلہ بہانہ بنا لیں نہ جانے کا، وہ نہیں، شرعی عذر یہ بیمار ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، راستہ معمول نہیں ہے، پیسے ہی نہیں اس کے پاس، استطاعت نہیں ہے، تو یہ شرعی آزار اگر عذر نہیں ہے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، حج کی نیت نہ کرے، بعض دفعہ سے اب خاص موسم چل رہا ہے اس میں حج وہاں جا ہی نہیں سکتا، آپ کیسے چلے جاؤ گے؟ تو اگر وہ نیت نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے افعال حج یہ ہیں کہ قصد کرنا، حج کے معنی ہے، اور اس کے شریعت میں اس کے معنی ہے، حج کے معنی خاص مقامات کا خاص زمانے میں قصد کرنا، وہاں خاص افعال ادا کرنا، یعنی خاص مقامات حج وہیں ادا ہوتی ہے۔ ہمارے بعد جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، بزرگوں کے مقامات مزارات پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں حج کے برابر ثواب ملے گا، ایسا کہنا بہت گناہ کی بات ہے، یعنی وہاں کہ یہاں بھی چلے گئے تو ایک حج کا ثواب مل گیا، ایسا نہیں ہے، وہ تو ثواب یا عذاب وہ تو اللہ نے اس کے رسول نے بیان فرمایا، ہم نہیں بات بیان کر سکتے کہ بھئی میرے گھر میں جو آئے گا ثواب ملے گا اور پڑوسی گھر میں جائے گا تو ثواب نہیں ملے گا، یہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ شریعت بنانے تو اللہ کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو بتایا۔ تو افعال حج میں سے وہاں خاص مقامات پہ، تو اس میں سے اس کے فرائض میں سے ہے، اس کے شرائط میں سے یہ کہ آدمی مسلمان ہو جو غیر مسلم نہیں کر سکتا، اسی طرح آزاد ہو، اگر کوئی باندی ہے غلام ہے تو وہ اس پہ چونکہ وہ تو بیچارہ پابند ہے، اسی طرح وہ تمام آزار سے پاک ہو، عذر نہ ہو اس کے پاس، یعنی اندھا نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، خود جا سکتا ہو، اسی طرح صاحب استطاعت ہو، یعنی اتنا خرچہ ہو اس کے پاس کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، پھر وہاں سے آرام سے آ سکتا ہے، اس کے بچے بھوکے نہیں مریں گے، بھیک نہیں مانگیں گے، اگر وہ ایسے کہ بچے تو بھوکے مر رہے ہیں یا بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی پھر نہیں ہے اس کے ذمہ، پھر وہ ان کا انتظام کرے، پھر نہیں جا سکتا، وہ گناہ ملے گا اسے، چونکہ بچوں کا انتظام کرنا اتنی مدت کا یہ بھی اس کے ذمہ فرض ہے، یہ شرط ہے حج کے لیے۔ اسی طرح حج کے یہ فرائض میں سے کہ احرام باندھنا، سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، ارید الحج فیسر لی، اللہ سے وہ دعا مانگتا ہے غسل کر کے اور احرام باندھتا ہے، تو یہ کہتا ہے اللہ میں نے حج کا عمرے کا ارادہ کیا ہے تو اس کو آسان فرما، اور آسان وہی ہے جسے اللہ آسان کرے، ورنہ تو دوسرے کے گھر تک جانا بھی مشکل ہے۔ تو احرام باندھنا، پھر وقوف عرفات، میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ 9 ذی الحج سے 10 ذی الحج کی فجر تک، یعنی اگر وہ 1 سیکنڈ میں 1 منٹ کے لیے بھی ٹھہر گیا تو مانا جائے گا، بے ہوشی کی حالت میں بھی، ایسا ویسا ہوتا ہے کہ بعض بے ہوش ہوتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو ہیلی کاپٹر وغیرہ سے اس کے اوپر سے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ فریضہ حج ادا ہو جائے، وقوف عرفہ، 1 منٹ کے لیے اگر وہاں سے گزر بھی گیا تب بھی وقوف عرفہ۔ اس کے بعد میں طواف زیارت، طواف افاضہ، طواف رکن، یہ فرائض ہیں، اور ان کو انہی مقامات میں ادا کرنا، ان کے علاوہ کسی اور مقامات میں اگر وہ ادا کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوں گے، اسی لیے۔ اور اس کے واجبات جو ہیں حج کے واجبات میں سے یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ، اس میں مشعر حرام ہے، وقوف مزدلفہ میں ٹھہرنا، اور آفاقی کے لیے طواف قدوم، آفاقی کا مطلب یہ ہے جو مکے کے علاوہ باہر کا ہے، باہر کا حاجی ہے، اس کے لیے طواف قدوم کرنا، اسی طرح صفا مروہ پہاڑی کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا، یہ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سنت ہے، وہ محبوب تھے اللہ کے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، تو ان کو یادگار اللہ نے یادگار بنا دیا، چونکہ محبوب کا ذکر محبوب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حلق، تقصیر کرانا، بال چھوٹے کرنا یا منڈوانا، اور قربانی کرنا، تو یہ حج کے واجبات میں سے اللہ تعالیٰ نے آسان کرے توفیق۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا بها جنتک ومن الیقین ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا یا اللہ محض اپنے فضل سے محض اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہر کفر کو ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما یا اللہ ہر معصیت ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کل نصیب فرما یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما یا اللہ اپنی سچی محبت سچی معرفت پیدا فرما یا اللہ جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں محض اپنے فضل سے محض اپنی رحمت سے ان کے لیے ان کے نیک رشتوں کو آسان فرما یا اللہ غیب سے اس کا نظم فرما یا اللہ اپنی سچی محبت سچی معرفت پیدا فرما اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت سچی اطاعت پیدا فرما یا اللہ ہمارے افراد کی ہمارے اداروں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ایمان پر قرآن و سنت پر زندہ رکھ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما اس مسجد کو قبول فرما یا سننے سنانے والوں کو قبول فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین.